بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے ہی احق ان تقوم فیہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، نماز پڑھائیں. اس میں ایسے لوگ ہیں، اس مسجد میں نمازی ایسے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ آیت کریمہ مسجد قباء کے بارے میں نازل ہوئی. مسجد قباء کے ساتھ اس کے باشندوں کی تعریف میں نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ قباء نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 14 دن تک قیام فرمائے اور مسجد قباء کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد وہاں سے تشریف لا کر مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی. دونوں مسجدیں مراد ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ، پیاری جگہ اللہ کے نزدیک مساجد ہے، اور سب سے گندی اور مبغوض جگہ، معدوم جگہ بازار. بازار میں عام طور سے آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جبکہ مساجد اللہ کی عبادات کے مراکز ہیں جہاں پہنچنے کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، داہنا قدم رکھا اور اللہ کا نام لیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. یہ مسجدیں انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو عبادت کی طرف بلاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں. ہم کو اور آپ کو ان مساجد سے بہت گہرا ربط ہونا چاہیے، جبکہ ہم اور آپ اس معاملے میں بہت بودے ثابت ہو رہے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وارد ہوئے، تشریف فرما ہوئے قباء اور مدینہ منورہ، تو آپ نے اپنے گھر کے بجائے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی؟ اس لیے کہ یہ بندوں کو ایک ساتھ ملانے، جوڑنے اور ایک ساتھ اللہ کے حضور سر جھکانے کے مراکز ہیں مساجد. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور بنو سلمہ ایک خاندان، ایک قبیلہ ذرا دور بسا ہوا تھا. تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے آس پاس زمینیں بہت بڑی، چلو وہیں ہم لوگ گھر بناتے ہیں، کیونکہ یہاں سے آنے جانے میں بڑی طوالت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بلایا کہ اے بنو سلمہ تریدون ان تنتقلوا، تمہارا ارادہ ہے کہ وہاں سے منتقل ہو جاؤ، مسجد نبوی کے قریب گھر بنا لو کہ نماز میں آسانی ہو. بات سمجھ میں آ گئی. صرف نماز کی طرف، نماز میں شرکت کی طرف کہ جماعت نہ چھوٹنے پائے، اس چیز نے ان کو اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے آمادہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بلایا، بڑے پیار سے پوچھا کیا تمہارا ارادہ منتقلی کا ہے کہ وہاں سے یہاں چلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے تو ارادہ کیا ہے جیسا آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ کے خاندان والوں، تمہارے نقش قدم کے ثواب کو لکھا جاتا ہے. جتنی دور سے تم آتے ہو، ایک قدم باوضو ہو کے چلے تو ایک قدم رکھا، ایک نیکی لکھی گئی، ایک گناہ مٹایا گیا، ایک درجہ بلند کیا گیا. دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھروں کی دوری جو ہے اس کو لازم پکڑو، وہیں رہو، تمہارے قدموں کے آثار کے ثواب لکھے جاتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نے اور آپ نے
یہ مساجد جو اللہ کی عبادت گاہ جن کی صفائی ستھرائی کا حکم شریعت نے دیا ہے، ان ينظف ويتطيب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم اپنے محلوں میں مساجد بناؤ اور اس کو پاک صاف ستھرا رکھو۔ آج پوری دنیا میں مساجد کی طرف خاص توجہ کی گئی، اور کوئی یہ کہنے لگے، جسے کبھی کبھار بڑا جلسہ ہمارے یہاں ہوتا تھا تو بعض لوگ کہتے تھے اتنا لمبا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، چھوٹا سا پروگرام کر لو۔ میں بتلاتا تھا کہ اس سے جماعت و جمعیت کا تعارف ہوتا ہے کہ ہمارا منہج کیا ہے، ہمارا مشرب کیا ہے، ہمارا فکر کیا ہے۔ اس سے بڑی تعداد انسانوں کی سنتے ہیں، مردوں کے، عورتوں کی، اپنے اور غیر اور پرائے مختلف مسلک کے لوگ ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑے بڑے اجلاس عام کیے جاتے ہیں۔ برادران اسلام، مساجد کی تعمیر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا رأيتم الذين يتعاهدون المسجد، اگر تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، فاشهدوا له بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ تو مومن آدمی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آیت تلاوت کی دلیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا کہ مساجد کی تعمیر، اس کی صفائی ستھرائی، اس کا انتظام، انصرام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال پیش کیا۔ ہم اور آپ یہ مساجد جہاں جہاں ہیں ان کی صفائی ستھرائی، اس میں حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک شخص بازار میں نماز پڑھتا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ 25 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، 25 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آج لوگوں نے ایک تو نماز ترک کر دی، چاہے جتنا قریب گھر ہو، یعنی مسجد کے زیر سایہ چاہے بسا ہوا ہو، اس کو نماز اذان کی کوئی فکر نہیں۔ جو دور ہے وہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر ہم پاس میں ہوتے تو ایسا ہوتا، اگر ہم پاس میں ہوتے تو ایسا ہوتا، اور جو پاس میں بسے ہیں اللہ خیر فرمائے، اللہ توفیق دے سب کو۔ تو مساجد کی اہمیت مذہب اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک تمام تر دینی ترقی کا راز مساجد سے لگا ہوا ہے۔ خطبات جمعہ، پروگرامز، دینی باتیں، درس قرآن و درس حدیث، جس سے انسان کی آخرت بن اور سمر جائے، یہ تعلیم و تربیت مساجد ہی سے ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ادارے کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ادارے اور جامعہ اور جامعات کھلے ہوئے ہیں جہاں قرآن حدیث کا درس دیا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی اہم جگہ اگر ہے تو وہ مساجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف میں ارشاد فرمایا کہ من غدا الی المسجد او راحا، من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ نزلہ من الجنہ کلما غدا او راحا۔ جب بندہ صبح و شام مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کی تیاری کرتا ہے۔ یہ بندہ صبح شام دوپہر 5 وقت نماز میں حاضری دیتا ہے، اس کے لیے منزل بنا دو گھر جنت میں۔ جب جب کلما غدا او راحا، جب جب صبح شام آئے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کے لیے تیار کر دو مہمانی، جہاں ضیافت ان کی ہونی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، مساجد کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بنا للہ بیتا فی الجنت من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ کسی نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، چھوٹی یا بڑی، اللہ کے لیے، من بنا للہ، اللہ کے لیے، ریاکاری نہیں، شو بازی نہیں، دکھاوا نہیں، اخلاص کے ساتھ، بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اس کے ماربل کی کیا ضرورت تھی، سلائڈنگ کی کیا ضرورت تھی۔ حالات
ظروف ایسے ہیں. مسجد نبوی چھپر کی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پختہ بنایا، اور اس سے بہتر بنتی گئی مسجد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد الحرام، خانہ کعبہ، طواف کی جگہ، پوری مسجد حرام جن حاجیوں نے دیکھا ہے، ان مناظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان خوشبو میں جا کے سجدے کیے ہیں، ان سے پوچھے کہ مساجد کی کس قدر جو ہے اہمیت وہ لوگ سمجھتے ہیں. آج ہمارے ہاں تو بہت سے مساجد دیکھتے تو جالا مالا گرد غبار، ہر ایک کا جو ہے کام الگ الگ ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ بہت سے غریب مر رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، بھوکے پیاسے ہیں، ان پر توجہ نہیں دی جاتی، ماربل لگانے کیا ضرورت؟ ارے بھائی تو لوگ اپنا گھر تعمیر نہ کریں، چھوڑ دیں، لوگوں کی غربت و تنگدستی کو دیکھیں. بھائی موقع بموقع وہ بھی دیکھا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں جن کو اللہ نے ثروت و دولت عطا کی ہے وہ ان کا حصہ ہے، اور ضرورت کے تحت مساجد کا بھی کام ہوتا ہے. کسی ایک کے ساتھ دوسرے کام سے ٹکراؤ نہیں ہے، تعارف نہیں ہے کہ اگر مسجد میں ماربل لگا تو غریبوں کی مدد روک دی گئی، ایسا نہیں ہے. یہی لوگ ہیں جو غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں اور اس کی ترقی کی طرف توجہ دیتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، مجھے کچھ اور زیادہ نہیں کہنا ہے، صرف یہ آپ سے گزارش کرنی ہے کہ ہم اور آپ مساجد کا لحاظ کریں اور اول فول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. مسجدوں میں جب کوئی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، جب کوئی مسجد میں آئے فلا یجلس، تو وہ بیٹھے نہیں، باوضو ہو کر داخل ہو تو 2 رکعت کم سے کم پڑھ کر بیٹھے. اس لیے کہ یہ تحیۃ المسجد، اذان ابھی نہیں ہوئی مان لو، آپ پہلے آگے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیجیے، اذان ہو گئی تو اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ پڑھیے، اور اگر اذان ہو گئی وضو کر کے آئے تو سنتیں پڑھیے، پھر تحیۃ المسجد کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آداب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اور بہت سی باتیں اس ضمن میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بزرگوں نے ایک مسجد کی جو معمولی مسجد کی شکل میں بنیاد رکھی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے. اور جن بزرگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں دامے درمے قدمے سب نے پورا خاندان جنہوں نے اس کو عروج پر پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ان سب کے آل اولاد کو جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اس لیے کہ ابتدا جہاں سے ہوتی وہاں سے اور جہاں انتہا ہوتی وہاں تک وہ ثواب کو مستحق ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، میں انہی تمام باتوں پر بات ختم کرتا ہوں. آپ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اگر مسجد سے ایک تنکا اٹھا کے کوئی پھینک دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے وہ ثواب کو چھیننے کے لیے لپکتے ہیں، جھپٹتے ہیں کہ یہ ثواب لے کر اللہ کے پاس ہم جائیں گے، کیونکہ بندے نے اللہ کے گھر کے صفائی کے لیے ایک تنکا اٹھایا ہے. اور ہم کو عار محسوس ہوتا ہے، ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اس پر آدمی کو نہیں رکھا گیا، آدمی کی تلاش جاری ہے، آدمی مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ رکھنے میں کوئی تاخیر نہیں ہے. لیکن ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مسجد کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی چیز جو ہے پڑی رہے اور اس کی صفائی میں ہم کوتاہی نہ کریں. اس کا بدلہ اللہ کے ہم بولی شوکت نہیں دے پائیں گے، ناظم صاحب ہمارے نہیں دے پائیں گے، اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے. بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مساجد ہیں جو دین کے مراکز ہیں، ان کی بقا و تحفظ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں مدارس اور مساجد کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اس کے متولیان کو، ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی خوبی اور بھلائی عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ